السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ منافق کو چھپنے نہیں دے گا۔ دیکھ لیں دور حاضر میں وہ منافقین جو انتہائی پراسرار طریقے سے دین کو تباہ کرنے، برباد کرنے اور کافروں کی مرضی اور منشا کے مطابق دین کو بدلتے ہوئے ان کی ہر طرح سے معاونت کر رہے ہیں، ایسے منافقین کو آج آپ پہچان لیجئے، غور کیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے نظریات اور عقائد ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور جب ان کو اپنی کوئی مفاد کی بات نظر آتی ہے تو وہ پھر کیا سے کیا گزرتے ہیں۔ تو آئیے ایک سبحان اللہ تعالیٰ مولانا وسیم قادری صاحب ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھولا اور ان کی منافقت کو جو انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اسلام کا، اس کو انتہائی بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے اس لبادے کو اتار دیا اور ان کا اصل چہرہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آئیے ذرا ان کا اصل چہرہ دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی وفات کے جمعرات کے اجتماع میں بیان کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب انہوں نے میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لکھ دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے۔ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، کہندا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر۔ ایک بندہ مولوی صاحب ہے، وہ طارق جمیل صاحب کو فون کر کے میسج کر کے کہتا ہے کہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ سب سے چھوٹا اگر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2-3 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ چلیں جی 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں بھی 1 مرتبہ درود پڑھا جائے تو 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں، یعنی پھر بھی 1,00,000 مرتبہ درود بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اسے کرامت کہیں گے تو کیا بات ہے کہ اپنے مولوی کی کرامت اپنے بیٹے کی وجہ سے تمہیں سمجھ آ گئی، اور غوث پاک کی کرامت 12 سال کی ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی وہ تر گئی، اور آپ نے کہا نہیں یہ کیسے تر سکتی ہے، کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھ سکتا ہے ہر روز 1,00,000 مرتبہ؟ یہ ظاہر ہے نماز پڑھتا ہوگا، بڑا نیک ہے نا، تو یہ بڑے سارے اعمال کرتا ہوگا، تو 5 ٹائم اگر آپ نماز لگائیں، پھر جو ہے وہ وضو کا ٹائم لگا دیں، تو بہت سارے دیگر معاملات ہیں وہ سارے کر کے بتائیں کتنا ایک ٹائم باقی رہ جاتا ہے۔ خواب میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، کیا حضور علیہ السلام خواب میں آئے تو حقیقت تھی یا نہیں؟ کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا اور تمام طرح وہابیہ کا کہ حضور حاضر نہیں ہے تو پشاور کیسے آئے؟ ساتھیو، بات سادہ سی ہے کہ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کا ادب و احترام والا معاملہ جب دل میں اجاگر ہوگا تو ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہوتی چلی جائے گی، اور ہر بندے کو اس حقیقت سے یقیناً وابستہ ہونا پڑے گا، جاننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا ہے، وہ آج بھی ہمیں بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اپنی حیات مبارکہ طیبہ میں دیکھا کرتے ہیں۔ مگر بات یہی ہے کہ جب ایمان ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ایمان نہیں ہوگا تو یہ بات حقیقت میں کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ زندہ ہیں تبھی آئے، حاضر ناظر ہیں تبھی آئے، علم غیب تھا تبھی پہچانا کہ کس کے پاس جانا ہے، عاصم جمیل کی بات کس سے کرنی ہے اور کون میسج پہنچائے گا۔ اور تمہارے خواب میں بھی آ سکتے تھے، اس کے خواب میں آئے، اس کا مطلب اختیار بھی ہے کہ حاضر ناظر بھی ہیں، زندہ بھی ہیں اور مختار کل بھی ہیں اور علم غیب بھی ہے۔ یہ 4 باتیں اس سے ثابت ہو رہی ہیں، اور میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نظریہ نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، جب تک اے محبوب تم ان میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ یہ وجہ ہے۔ تو حضور کیا ہیں؟
موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ سیاستہ کی کتاب بخاری شریف سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ مطلب خواب میرا اور آپ کا ہوتا ہے، حضور جو میرے اور آپ کے خواب میں آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں آتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ تبلیغی نصاب میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ یہ تبلیغی نصاب ہے اور یہ فضائل اعمال، فضائل درود شریف نکال کے یہ کتاب لکھ کے جگہ جگہ بانٹی، جگہ جگہ اس کے درس دیے۔ آج بھی تبلیغی جماعت اسی کا درس دیتی ہے، ہر مسجد میں اور ہر جگہ، اور کریا کریا بستی بستی اس کا درس نہیں دیتی۔ اس میں باب ایک اضافی تھا اور وہ فضائل درود شریف کا تھا، وہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حکایات صحابہ، فضائل نماز، فضائل درود شریف، فضائل ذکر، فضائل قرآن مجید، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، فضائل درود شریف نکال دیا۔ باقی سارے فضائل کے جو باب تھے اور کتابیں تھی وہ ساری اس میں رسالے جمع کر کے فضائل درود شریف کا باب نکال دیا۔ اور آپ پوچھا جائے تو کہتے تھے کتاب وزنی ہوگی، تو بتائیں میں نے تو اٹھائی ہے، کتنی ایک وزنی ہے۔ میں یہاں فقط اتنی عرض کروں گا کہ وہ ساتھی جو حقائق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں وہ غور کریں۔ یار یہ کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ دیکھیں آپ کو مل جائیں گی، کسی اچھے بڑے بک سٹال پہ جائیں تو یہ پرانی کتابیں ان کو جو انہوں نے لکھی ہوئی مل جائیں گی، جس میں انہوں نے پورا باب رقم کیا ہوا ہے درود پاک کا۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ بغض، کینہ، حسد یہ بیچاروں نے خود سے نہیں کیا ہوا، یہ کافروں کے ایجنٹ اور کافروں کی تعلیم تہذیب اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا من پسندیدہ جو دین انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ بیان کرنا ہے تو اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ان کا پورا مطلب ایک میکانزم سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے باہر نہیں جاتے، وگرنہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ان کو سمجھ نہ آئے۔ بہرحال یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، آخر آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ وزنی نہیں ہو گئی تھی، تمہارا ایمان نہ تھا، تم بے ادب تھے، بے ادبوں کو درود شریف سے لگتی ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہے لکھ دو، صرف لکھنے کے لیے ٹھیک ہے، لوگ کہیں تو ہم نے لکھا ہے جی، لیکن بتانا نہیں، کسی کو درس نہیں دینا، ورنہ یہ تو سارے سنی بن جائیں گے، کیونکہ باتیں اس میں ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہاں پر یہ تبلیغی نصاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 48۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ابو الفضل قومانی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میرا سلام، میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات، یعنی حضور نے فرمایا نا سلام کہہ دینا فلاں بندے کو جا کے ہمدان میں، تو میں نے کہا حضور اس کو سلام کس وجہ سے؟ فرمایا وہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ آج 14 صدیوں بعد بھی یہ فضائل اعمال کے لکھنے والے، یہ تبلیغی نصاب کے لکھنے والے مولانا زکریا کاندلی بھی کہتا ہے اور یہ لکھتا ہے اگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کس کو، ابو الفضل قومانی کو، تو بتاؤ وہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں جانتے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو آج عاصم جمیل کو حضور جانتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو جا کے پشاور والے مولوی صاحب بتا دینا طارق جمیل صاحب کو کہ اس پاگل کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ عاصم جمیل کو حضور جانتے ہیں نا، وہ عاصم جمیل کو جانتے ہیں تو وسیم عباسی کو کیوں نہیں جانتے؟ عاصم جمیل کو جانتے ہیں تو پوری دنیا میں جو ان کے غلام ان کو کیوں نہیں جانتے؟ ماننا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ۔